بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھتے کیا ہیں کہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ زمزم کی کھدائی کریں، اور خواب میں ہی انہیں زمزم کے کنویں کی جگہ بھی بتا دی گئی۔ بیدار ہوتے ہی انہوں نے زمزم کی کھدائی شروع کر دی، یہاں تک کہ انہیں کچھ چیزیں دریافت کی، جیسے کچھ تلواریں اور کچھ زرہیں اور سونے کے 2 ہرن۔ عبد المطلب نے تلواروں اور سونے کے 2 ہرن سے کعبے کا دروازہ ڈھالا اور حاجیوں کے لیے زمزم کے پانی کا اہتمام کیا۔ کھدائی کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا تو قریش والوں نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کر لیا، اور قریش والوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی اس کھدائی میں شامل کیا جائے، لیکن عبد المطلب نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں۔ لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے اور فیصلہ یہ ہوا کہ بنو سعد کی ایک کاہنہ عورت ہے، اس کے پاس چلتے ہیں اور اس سے مسئلہ دریافت کرتے ہیں۔ قریش کے لوگ عرب سے باہر نکلے، لیکن رستے سے ہی واپس آ گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ ایسی چیزیں دکھائی کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ کام خاص طور پر عبد المطلب کے لیے ہی مخصوص کیا گیا ہے۔ یہی وہ وقت تھا کہ عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 بیٹے عطا کیے اور وہ سبھی کے سبھی اس عمر کو پہنچے کہ ان کا بچاؤ کر سکے، تو وہ ان بیٹوں میں سے ایک کو کعبے کے پاس جا کر ذبح کر دیں گے، یعنی کہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا کیے اور وہ جوان عمر کو پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ جوان عمر کو پہنچے تو عبد المطلب نے ان سبھی کو اپنی نظر سے آگاہ کیا۔ ان سبھی نے بات سنی اور مان لی، اور سبھی کا نام قرہ نکالا گیا، لیکن قرہ عبداللہ کے نام نکلا۔ عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، چھری لی اور کعبے کی طرف چل پڑے، لیکن رستے میں ہی بنو مخزوم جو کہ عبداللہ کے ننیال والے تھے، وہ آڑے آ گئے، خاص طور پر عبداللہ کا بھائی ابو طالب۔ تو اس وقت عبد المطلب نے کہا کہ میں اپنی نظر کا کیا کروں؟ سبھی نے مشورہ دیا کہ عرفہ نامی ایک خاتون ہے، اس کے پاس جائیں اور جا کر کوئی عمل دریافت کریں تاکہ آپ کی نظر بھی پوری ہو سکے۔ تو عبد المطلب عرفہ نامی اس خاتون کے پاس گئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ تو اس عرفہ نامی عورت نے انہیں بتایا کہ آپ 10 اونٹ لیں اور عبداللہ کا اور اونٹوں کا قرہ نکالیں، اور اگر عبداللہ کا قرہ نکل آئے تو آپ 10 اونٹ اور بڑھا دیں، یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے، پھر آپ عبداللہ کی جگہ ان اونٹوں کو ذبح کر دیں۔ عبد المطلب نے اسی طرح ہی کیا، واپس آ کر 10 اونٹ لیے اور عبداللہ اور اونٹوں کا قرہ نکالا، لیکن قرہ عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر انہوں نے 10 اونٹ اور بڑھا دیے، پھر قرہ عبداللہ کے نام نکلا۔ آپ نے پھر 10 اور اونٹ بڑھا دیے۔ اس طرح کرتے کرتے آپ نے 100 اونٹ کر دیے، پھر 100 اونٹوں اور عبداللہ کے نام قرہ نکالا تو قرہ اونٹوں کا نکل آیا۔ تو اس طرح انہوں نے 100 اونٹ ذبح کر دیے اور اونٹ وہیں چھوڑ دیے، تاکہ کسی انسان اور درندے کے لیے کوئی چیز آڑے نہ آ سکے۔ اس واقعے سے پہلے قریش اور عرب میں خون بہا کی دیت کی مقدار 10 اونٹ تھی، لیکن اس واقعے کے بعد 100 اونٹ کر دی گئی۔ اسلام نے بھی اسی مقدار کو برقرار رکھا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے آپ کے والد حضرت عبداللہ۔